نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کا بھی اس میں حصہ ڈل جائے۔ معزز ناظرین، بشریٰ بی بی کا 2-3 دن سے ایک بیان چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ وہ بیان صحیح ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ ایشو ہے، میں بالکل اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیے یہ بات تو بالکل طے ہے، ثابت شدہ ہے، سارے ٹی وی چینلز نے چلایا تھا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو جب یہ مدینہ طیبہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دونوں ایئرپورٹ سے یعنی مدینہ ایئرپورٹ سے ہی ننگے پاؤں گئے، اور یہ اس وقت بھی لے دے ہوئی تھی کہ جناب یہ پروٹوکول کے خلاف ہے، فلاں ہے، ایک مملکت کے پرائم منسٹر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس وقت بھی بشریٰ بی بی کا ایک بیان سوشل میڈیا پہ تو نہیں آیا، لیکن ریٹن بیان سوشل میڈیا پہ یہ چلا تھا کہ مدینہ طیبہ جو حاضری ہے وہاں شاہ و گدا سارے برابر ہیں، اور یہ کوئی امت مسلمہ میں پہلا انہونا کام نہیں ہے۔ تمام مکاتب فکر جتنے بھی ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ حضرت امام مالک اس امت کے بڑے فقیہ، بڑے معتبر عالم دین اور بہت بڑے اس امت کے عالم اسلام کے وہ فقیہ اور عالم دین ہیں، اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ ساری زندگی مدینہ طیبہ میں رہے، لیکن وہ کبھی بھی کسی گلی کے درمیان میں نہیں چلے، سائیڈ پہ اس لیے چلتے تھے۔ 2 وجہ شارحین نے ان کے اس قول کی لکھی ہیں۔ بعض نے یہ لکھا کہ جب ان سے شاگرد پوچھتے کہ حضور آپ سائیڈ پہ کیوں چلتے ہیں تو وہ کہتے کہ درمیان میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں چلتے رہے تو مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں میرا پاؤں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں قدم مبارک رکھا وہاں نہ آ جائے۔ اور دوسرے اس قول کی توجیہ بعض شارحین نے یہ کی کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جاتا تو وہ یہ فرماتے کہ میں ان دیواروں کے ساتھ اس لیے چلتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میرا دیوار کے ساتھ وجود ٹچ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں میرا جسم اس دیوار کے ساتھ لگتا ہے، میرے ہاتھ لگ جاتے ہیں، اور یہ وہ بابرکت دیواریں ہیں کہ جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی ہے، اور کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست اقدس بھی ان دیواروں کے ساتھ لگا ہوگا۔ اور یہ امت کے فقہاء کا، علماء کا، اولیاء کا یہ معمول رہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت سارے اکابرین سے یہ ثابت ہے۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نور اللہ مرکزہ نے امام اہل سنت، امام مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی یہ ثابت ہے۔ اس طرح دیگر جتنے اکابرین امت ہیں، ان دونوں بزرگوں کا میں نے نام لیا کہ انہوں نے اس عنوان پر بہت زیادہ کام کیا، اس کے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے یہ کام کیا اور امت کو بتایا کہ کتنے اکابر، کتنے اولیاء، کتنے صلحاء اور کتنے لوگ جو ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوئے۔ یہ تو ایک جہت تھی کہ اگر یہ کام ہوا تو اس کی شرعی طور پر شرعی تناظر میں اس کام کا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کام اگرچہ پہلے ہوا، اس وقت بھی بہت اس پر گفتگو ہوئی، اور اب پھر اس پر تازہ چھیڑ چھاڑ شروع ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے سینے میں ایمان کی رمق باقی ہے وہ تو یہ جملے نہیں پوچھے گا۔ اور امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ لکھا، اس کا پہلا مصرع میں نہیں پڑھتا، دوسرے مصرے میں ہے کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، یعنی جو عشق کے لوگ ہوتے ہیں تو عشق کے اصول اور ضوابط بھی اپنے ہوتے ہیں، وہ شریعت کے تابع ہوتے ہیں۔ اور یہ سارا معاملہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے ثابت ہے۔ باقاعدہ کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے
حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، اور بعد میں کسی صحابی نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مسئلہ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، تو حضرت مولا کائنات نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا بعد میں کہ 2 سال ہو گئے، یہی مسئلہ میں پوچھنا چاہتا تھا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے میں 2 سال یہ مسئلہ نہیں پوچھ سکا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ حضور جمعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اپنے خطاب کے دوران، حضور کے خطاب کے دوران حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں آئے، اور اندر صف میں کوئی بندہ کھڑا ہوا۔ حضور نے مخاطب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں کیا، بلکہ مخاطب حضور نے اس صف میں کھڑے ہونے والے شخص کو یہ دوران خطبہ ارشاد فرمایا اجلس، کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قدم دروازے کے باہر تھا اور ایک قدم جو ہے وہ دروازے کے اندر تھا۔ اسی حالت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے انہیں فرمایا آگے آ جاؤ، اور ایک میں یہ ہے کہ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ جب خطبہ ختم ہوا تو صف بندی کے لیے وہ آگے آئے، اور بعد میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا عبداللہ بن مسعود تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تجھے تو میں نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا حضور آپ کا حکم تو مطلق تھا نا، اجلس، کہ بیٹھ جاؤ، تو میں بھی کھڑا تھا، آپ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے میں بھی بیٹھ گیا۔ تو یہ قرون اولیٰ سے آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک بارگاہ نبوت کا ادب جو ہے وہ امت مسلمہ کا معمول بہا ہے، اور یہ باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ اب آ جائے اس کے دوسرے اینگل کی طرف کہ نون لیگ کے احباب اس پر بڑے غلط قسم کے کمنٹس کر رہے ہیں۔ میں چونکہ بڑا بابرکت عنوان ہے اس لیے میں کوئی بہت لمبی چوڑی اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف میں خواجہ آصف صاحب کے پارلیمانی لفظ بس بول دیتا ہوں جو انہوں نے قومی اسمبلی میں بولے تھے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ کوئی مقام تو چھوڑ دیجئے، کسی بات پہ تو آپ جنگ لڑیے۔ آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ جھگڑا ہوگا، بشرا بی بی پہ الزامات لگاتے ہیں، آپ لگائیں، آزادی اظہار ہے، ظاہر ہے آپ اس سے انسان کی تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ کسی کی ذاتی نقائص بیان کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، گندی گفتگو کرتا ہے، چلیں آپ نے تینوں فریقوں نے، سیاسی پارٹیوں نے آج کل بنا رکھا ہے کہ جناب وہ ہم تو جواب دیتے ہیں پی ٹی آئی والوں کا، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں نون لیگ کا، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی ہم جواب دیتے ہیں۔ آپ کیجئے، لیکن خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کر رہا ہوں کہ جہاں مدینہ طیبہ کی بات آئے، جہاں کعبۃ اللہ شریف کی بات آئے، تو کچھ بندے کو کچھ نہ کچھ خوف خدا ہونا چاہیے، ان کو ذاتی مباحث میں نہ لے کے آئیے۔ دیکھیے جب میاں نواز شریف کے خلاف مدینہ شریف میں احتجاج ہوا، حالانکہ وہ احتجاج، لیکن اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ وہاں یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کم از کم آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے جو اسلام کے مقدسات ہیں، آپ ان بات اپنی سیاسی لڑائی لڑیے، جو مسائل ہیں وہ علماء تک رہنے دیجئے۔ کچھ خدا خوفی کرے، کوئی مطلب کہ جی بھائی اب اس پر جو کمنٹس ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب غلط ہے، آپ اس طرح نہ کیجئے۔ بشرا بی بی کا کیا صرف پوری زندگی میں یہی ایک بیان ہے جو ننگے پاؤں والا ہے؟ اس کے علاوہ بشرا بی بی کا کوئی بیان نہیں۔ آپ ہزاروں بیانوں پہ تنقید کریں، وہ سیاست میں ہے، آپ اس کے ہر بیان پہ تنقید کریں، لیکن کم از کم جو مقدسات اسلام ہیں، جو دین کی باتیں ہیں، ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ محتاط رہیے، کچھ خدا خوفی کیجئے، اپنے عقیدے اور ایمان کی بھی فکر کیجئے، کم از کم اپنے لیڈروں کی محبت میں اسلام، قرآن پاک، دین، روضہ رسول، کعبۃ اللہ شریف، ان کو بیچ میں لا کے ہدف تنقید نہ بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔